السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جنات کی دنیا اور میرا نام ہے راؤ محمد طلحہ۔ ناظرین، ویڈیو چل رہی ہے ہماری رمضان کے اوپر، بلکہ یہ پورا مہینہ ہماری ویڈیو رمضان کے اوپر رہیں گی۔ ہم پوری کوشش کریں گے تاکہ ہم ایک ایک چیز کو آپ کے سامنے واضح کر سکیں صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں۔ ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا، ذرا بتائیے گا اس کے بارے میں کہ کیا جنات کے لیے بھی سحری میں برکت اتنی ہے جتنی مسلمانوں کے لیے، یعنی کہ انسانوں کے لیے ہے؟ اس کی وضاحت فرمائیے صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ جی، آج کا آپ کا سوال ہے کہ کیا جنات کے لیے بھی شہری کی برکت اسی طرح ہے جس طرح انسانوں کے لیے؟ جی بالکل، جنات کے لیے بھی شہری کی برکت اسی طرح ہے جس طرح انسانوں کے لیے ہے۔ شہری کا کھانا بہت ہی بابرکت ہے۔ اس لیے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ شہری کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ جس چیز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ اس کی وجہ پچھلے سوالوں کے جواب میں ایک تو بیان ہو چکی ہے کہ اہل کتاب جو ہے وہ سحری نہیں کھاتے، یہودی اور عیسائی جو ہے وہ سحری نہیں کھاتے۔ مسلمانوں کے اور یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان جو ہے روزے کا فرق جو ہے وہ کیا ہے؟ سحری کے کھانے اور نہ کھانے کا فرق ہے۔ تو سحری، اس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، اس طرح سنن نسائی میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اسی طرح سنن نسائی کے اندر دوسری حدیث ہے، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے کھانے کی طرف دعوت دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے بابرکت کھانے کی طرف آؤ، صبح کے بابرکت کھانے کی طرف آؤ۔ صبح سے مراد وہ صبح نہیں جو ہماری صبح ہوتی ہے، بلکہ صبح سے مراد ہے صبح کاذب، صبح کاذب جس کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے، اس کو سحری کا وقت کہا جاتا ہے، اس کھانے کی طرف جو ہے نا آؤ۔ تو آپ ان باتوں سے جو ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں سحری کھانے کی کتنی اہمیت ہے، اسلام میں سحری کھانے کی کتنی اہمیت ہے، کہ سحری جو ہے وہ کتنی بابرکت چیز ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کا حکم دیا ہے اور فرمایا کہ سحری کھاؤ اس لیے کہ سحری کھانے کے اندر برکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے طبرانی کبیر وغیرہ میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزوں میں برکت ہے، 3 چیزوں میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ اب وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ جماعت، سرید اور سحری۔ جماعت، سرید اور سحری، ان 3 چیزوں میں کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو آپ ان حدیثوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سحری کا کھانا جو ہے یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ فرضی روزہ اس کے بغیر نہیں ہوتا، فرضی روزہ اس کے بغیر نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک بندہ جو ہے وہ کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت نکل جاتا ہے، مثال کے طور پہ وہ سو گیا، اس کے گھر والوں نے نہیں اٹھایا یا اٹھایا تو وہ بہت گہری نیند میں تھا، اور پھر جب اس کی آنکھ کھولی تو اس کو بڑا افسوس ہوا کہ یار میں نے سحری نہیں کھا سکا، ٹھیک ہے۔ تو کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ سحری سے رہ جاتا ہے تو اس کا فرضی روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا۔ اس کی دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، کہ جو بندہ مجبور اور لاچار ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، مجبور اور لاچار ہو، زیادتی کرنے والا نہ ہو، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جس طرح انسانوں کے لیے یہ مسائل ہیں، اسی طرح بالکل اسی طرح جنات کے لیے بھی اسی طرح حکم ہے کہ اس طرح انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ہے سحری کھانے میں برکت ہے، سحری کھانے کا حکم ہے، اسی طرح جنات کے لیے بھی سحری کھانے میں برکت ہے، اور جنات کے لیے بھی اسی طرح سحری میں برکت ہے اور اسی طرح ہی حکم ہے۔ کچھ لوگ جو ہے نا وہ یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو اٹھا کے جو ہے نا وہ سحری کھلا دیتے ہیں، کہہ دیتے ہیں بھی جو ہے نا سحری کھا لو، روزہ نہ رکھنا کہ برکت والا کھانا ہے۔ تو حدیث میں جو سحری کھانے کا حکم ہے نا وہ روزے کے لیے حکم ہے۔ کس کے لیے؟ روزے کے لیے حکم ہے۔ تو اگر روزے کی نیت سے کھائیں گے حدیث کے مطابق
تو تب اس کا جو ہے نا وہ ثواب بھی ملے گا اور اس میں برکت ہوگی. باقی جو ہے بغیر روزے کی نیت سے سحری کھانا اور اس میں پھر برکت کا ہونا، یہ میرے علم کے مطابق تو کسی حدیث میں نہیں ہے. یعنی برکت اس وقت ہے جب روزہ دار سحری کرے گا. روزہ رکھنے کی نیت سے آپ سحری کھائیں گے. روزہ دار کرے گا یعنی. ہاں روزہ دار. اور دوسرا کچھ لوگوں کی طبیعت جو ہے نا وہ خراب ہوتی ہے، تو وہ شش و پنج میں ہوتے ہیں، شک میں ہوتے ہیں بھی یار روزہ رکھیں نہ رکھیں، اگر سحری کھا لی تو پھر روزہ توڑنا بڑا جرم ہے، بڑا گناہ ہے. یہ اسی طرح جو ہے نا وہ بناوٹی باتیں ہیں. روزے کی نیت سے جو ہے نا سحری کھا لینی چاہیے. روزے کی نیت سے سحری کھا لینی چاہیے. اگر طبیعت ساتھ دیتی ہے، اگر صحت جو ہے وہ ساتھ دیتی ہے تو روزے کو پورا کر لینا چاہیے. اگر صحت ساتھ نہیں دیتی تو روزہ کھول دینا چاہیے. تو اس میں جو ہے کوئی گناہ نہیں ہے. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو بندہ مجبور لاچار ہو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ کھول دے تو کوئی گناہ نہیں ہے. جس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ بھی جس نے جان بوجھ کے ایک روزہ توڑا تو چھوڑ دیا تو وہ ساری زندگی بھی جو ہے نا وہ سال بھر بھی روزہ رکھتے رہے، زمانہ بھر بھی روزہ رکھتے رہے، تو اسے کفارہ ادا نہیں کر سکتا. وہ روایت ضعیف ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس بندے کی طبیعت زیادہ ناساز ہے تو اس کے لیے حدیث میں جو ہے نا وہ مریض کے لیے رخصت دی ہے کہ وہ نہ رکھے. ہاں اگر پھر بھی وہ چاہتا ہے کہ برداشت کر سکتا ہے اور وہ شش و پنج میں ہے کہ بھی یار رات طبیعت خراب تھی، ہاضمہ ٹھیک نہیں تھا، تو ہو سکتا ہے دن میں بھی جو ہے نا وہ ہاضمہ خراب ہو جائے، تو ایسے بندے کو چاہیے کہ وہ روزے کی نیت سے سحری کھا لے. اگر دن میں جو ہے وہ آسانی سے پورا کر سکتا ہے تو پورا کر لے، ورنہ جو ہے نا وہ کوئی سختی نہیں ہے اسلام کے اندر، تو وہ کھول دے. باقی دنوں میں جو ہے وہ گنتی کو پورا کر لے. جو روزے رہ جائیں ان کی گنتی کر کے باقی دنوں میں پورا کر لے. یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں. یہ تو ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہو چکی ہے صحیح قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جتنی فضیلت، جتنی اہمیت سحری کی مسلمانوں یعنی کہ انسانوں کے لیے ہے، اللہ پاک نے بالکل بھی عینی اسی طرح جنات کے لیے بھی چیزیں رکھی ہے. تو ویڈیو کو پسند آنے پہ ویڈیو کو شیئر کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے گا، اور جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیے گا تاکہ ہماری اور ویڈیو رمضان کی آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.